مائیت دا مطلب بالخصوص میں خلفائے راشدین و بالخصوص تاجدار صداقت دی گل کرن لگا خلیفہ بلافظ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. بڑی توجہ نال سنیا جی کیونکہ لوگ گمراہ کر دیں. اب چند مہینیاں تو بڑا ایشو چلیا ہوا ہے. وہ جی حضرت سیدہ زہرا یہ نبی کے ساتھ ہیں مگر یہ چنگے نال نے کہ نبی دی تینوں حق نہ دیتا. گلاں سن دے ہو نا جی. باغ فدق نہ دیتا. سیدہ دربار چ کھڑیاں رہیاں نعوذ باللہ کسے نے پوچھیا نہ. حق منگ دیاں رہیاں حق دیتا نہ. یہ سب جھوٹ ہے. شاہ جی کیویں؟ میں کیا پہلی گل ہے وہ دربار کتھے سی؟ وہ دربار کہاں پہ تھا جہاں پہ نعوذ باللہ سیدہ کے کھڑے ہونے کی بات کرتے ہو؟ شاہ جی پہلے خلیفہ مسلمانوں کے، میں کیا بکواس بند کر، وہ مسلمانوں کے خلیفہ بعد میں تھے، خلیفۃ الرسول تھے. وہ میرے نبی کے خلیفہ تھے جن کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. نہیں شاہ جی نبی دے اوہداں دے دربار چ سیدہ گئیاں. میں کیا باقی تو گلاں بعد چ کریں گے. اے تے مان لیا ہی نا سیدہ حکمران سمجھ کے گئیاں. بے شک کیا بات ہے. وہ ایک بندہ حق وہ دے کو لی مانگدا ہے نا. اتنا تو مان لیا خلافت برحق تھی. رہ گئی بات باغ فدق کی تو سنو کوئی دربار نہیں تھا. میری سیدہ دا جدو گھر دا دروازہ کھل دا سی نا تو پارک اچ نہیں سی کھل دا، مسجد نبی دے سین چ کھل دا سی. تے سیدہ گھروں بوآ کھلے تے اگے مسجد نبی دا سین ہوئے تے مولوی جی انہاں تے دسو ادو مسجد نبی کڈی کو سی؟ اے ہون وڈی ہوئی ہے. ادو تے کنال نہیں تے 1.5 کنال تے کنال دا مسجد دا سین ہوئے سیدہ بوآ کھلے تے دربار کتھے لگا سی؟ گل ہے یار کرنا لی. نہیں شاہ جی وہ وراثت تھی نبی کی جو نعوذ باللہ سیدہ کو ملی نہیں. پہلی بات یاد رکھو جو نبی کی وراثت کی بات کرتا ہے اس سے سوال کرو کہ تمہاری فقہ میں، تمہارے قانون میں، تمہاری بنائی گئی اپنی وضع کردہ شریعت میں جب کوئی شخص وصال کرتا ہے تو وارث کون بنتا ہے؟ شاہ جی پتر بھی، بیٹی بھی، بیٹے بھی، ماں بھی، باپ بھی، قرآن کہتا ہے بیوی بھی. میں نے کہا ارے سیدہ کے حق کی بات کرتے ہو حضرت عائشہ صدیقہ کے حق کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کیا اگر حق وراثت سی تو وراثت بیوی دا حصہ نہیں ہوندا؟ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ حضرت حفصہ ان کے ام سلمہ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ دوسری گل میرے نزدیک حدیث ادو ویکھی دی ہے جدو حکم قرآن اچ نہ ہوئے. یہ تعویلیں یہ وضاحتوں کی تب ضرورت پڑے اگر حکم قطعی الدلالہ نہ ہو، اگر اللہ کے قرآن میں نہ ہو. میں پوری ذمہ داری سے بات کرتا ہوں. سورہ حشر نکالو. میرے رب ذوالجلال نے اس مال فے کا تذکرہ ہی نہیں کیا، اس کی جہاں تقسیم ہونی ہے وہ بھی فرما دیا. اب کوئی قرآن کے خلاف ہوگا تو بات کرے نا. حدیث دے اتے تے راویاں تے بھی بحث ہو جاندی ہے، متن تے بحث ہو جاندی ہے، روایت و درایت تے بحث ہوندی ہے، او دی صحت تے گل ہوندی ہے. تے قرآن دے اتے جڑا شک کرے وہ پہلے دن ہی بے ایمان ہوندا ہے. آؤ میرے رب ذوالجلال قرآن کریم دے اندر مال فے باغ فدق دا سارا ذکر فرما دیتا. فرمایا یاد رکھے آجے اے جڑا باغ فدق یا مال فے رب ذوالجلال نے سورہ حشر دے اندر فرما دیتا. آؤ میں تنوں دس اللہ فرماندا پیا ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرآن فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل. رب ذوالجلال نے سورہ حشر دے اندر فرما دیتا انہاں رافضیاں دا برا حشر ہوندا ہے جدوں سورہ حشر پڑھ دینے. انہاں نو آکھو سورہ حشر پڑھو. ایک مال کتھے کتے خرچ ہوئے گا؟ فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل. ایدے حصہ تے اللہ دے رسول دا ہے، میرے نبی دے رشتہ داراں دا بھی حصہ ہے، یتیماں مسکیناں تے مسافراں دا ہے.
ہن قرآن نے اس باغ فدق دا طے کر دیتا جدو میری سیدہ نے سوال کیتا اور سوال خطا نہیں ہوندی. سیدہ نے سوال کیا, یہ میں روایت کی بات کرتا ہوں, سیدہ نے سوال کیا, سوال کرنا خطا نہیں ہوتا. شاہ جی اجتہادی خطا, میں کیا میں تو اس کا بھی قائل نہیں. شاہ جی کیا وہ معصوم ہے, میں کیا اہل سنت میں سے کوئی ان کو معصوم نہیں مانتا, وہ محفوظ عن الخطا ہیں. شاہ جی پھر وہ اجتہادی خطا بھی نہیں مانتے. میں نے کہا اجتہاد ہوتا تو میں اجتہاد پہ بات کرتا. ارے اجتہاد یہ ہوتا ہے جب کوئی رائے آئے ایک کے مقابلے میں اچھی نیت کے ساتھ دوسری رائے قائم کریں, نیت درست ہو, فیصلہ غلط ہو جائے تو نیت کا ثواب ہوتا ہے, اس کی نیکی ملتی ہے. فیصلہ غلط ہو جائے اس کو کہتے ہیں اجتہادی خطا. ارے جب میری سیدہ نے سوال کیا کہ پیارے ابو بکر یہ باغ فدق, ابو بکر نے مصطفیٰ کا فرمان سنایا کہ اس کو اسی طرح خرچ کروں گا جیسے آپ کے بابا خرچ کرتے رہے. سیدہ نے ابو بکر صدیق نے فرمایا اس کو اسی طرح خرچ کروں گا جس طرح آپ کے بابا خرچ کرتے رہے. کہاں پہ خرچ ہوگا؟ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اس کے جواب میں سیدہ نے رائے نہیں دی بلکہ سیدہ نے سکوت فرمایا. سیدہ خاموش ہو گئی. شاہ جی یہ خاموشی, میں نے کہا خاموشی حضرت ابو بکر کی تائید تھی. ارے اجتہادی خطا تب ہوتی جب وہ ابو بکر کے مقابلے میں اپنی رائے دیتی. آپ نے سکوت کر کے فرما دیا لوگو ارے سوال میرا تھا, جواب ابو بکر کا تھا, تاکہ آنے والے وقت میں میرے نام پہ جو ہے کاروبار کرنے والوں کے دروازے بند ہو جائیں. ارے ابو بکر کا جواب سن کے سیدہ خاموش ہو کے بتا دیا سیدہ کا سوال بھی حق تھا, ابو بکر کا جواب بھی حق تھا. سیدہ کا سوال بھی حق تھا. سیدہ کا سوال بھی, اچھی بولو, سیدہ کا سوال بھی حق تھا اور ابو بکر صدیق کا جواب بھی حق تھا. نہ سیدہ نے خطا کی ہے نہ ابو بکر صدیق نے خطا کی ہے. تو برادران اسلام اس بات ہے اگلیاں بحثاں مولویاں دیاں نے. میری دعا ہے اللہ اہل سنت کو اتحاد عطا فرمائے, لیکن جو رافضی سامنے آیا نا تے چیر کے رکھ دیاں گے. یاد رکھنا میں نہ سیدہ کو خطا پہ سمجھتا ہوں نہ ابو بکر صدیق کو خطا پہ سمجھ. ہم کون ہیں کہنے والے یار, وہ ساڈی اوقات کی ہے یار. وہ ایک پاسے نبی دے سسر تے خلیفہ بلا فصل ہون, ایک پاسے میرے نبی دا جگر دا ٹکڑا ہوئے تے میں سالسی کرنی. کئی بندے ہیں جی وکیل زہرا فٹے منہ تیرا, اوے جی دی کائنات دی جی دے بچے کائنات دے گناہگاراں دے وکیل بن کے رب دی بارگاہ ساڈی وکالت کرنی. تو حسنین دی ماں دی وکالت تو کرنی نہیں, اوے ساڈے گناہگاراں دی وکالت زہرا دے پتراں نے کرنی. خبردار کوئی شخص جرت نہ کرے یہ مشاجرات صحابہ اور ان کی ایسی باتیں علماء کی علمی بحثیں ہیں. میں پبلک سے عوام اہل سنت سے کہوں خدا کے لیے اپنی رائے نہ دے, علماء آپس میں بحث کریں, ان کو پتہ ہے وہ کہاں اور کیا کہتے ہیں. سانو پتہ نہیں ہوندا پا نہ پڑی تے وقت نو پھڑی, پتہ ہوندا کو نہیں تے شروع ہو جانے فلانا ہیں تے فلانا انج نہیں, وہ آپے کر دے رہن گے. خبردار کوئی نوجوان اس بحث وچ نہ آوے, ورنہ گمراہی دا نہیں, جہالت دا نہیں, کفر تک دا خطرہ ہے. کیونکہ دوہاں پاسے شخصیات ہونے جڑے ساڈے ایمان دا جز نہیں, ایمان دا حصہ نہیں. اسی تے سارے دے منن والے, اسی تے آل اصحاب ازواج سب دے غلاماں. ساڈا تے کیتا ہے وے کنڈ کرنا تو پن جان, کنڈ کرنا تو پن جان تے منہ موڑ نہ سیداں تو. پڑھنا ہے کہ میں کل ہی پڑھنا ہے؟ مل کے پھر میرے نال آنکھوں میں کیتے دی وضاحت کرانگا. کوئی بندہ چپ کر کے نہ بوے کنڈ کرنا تو پن جان
وقت